نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین و سامعین، میں اس بات پہ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے چند مہور میں، چند شہور میں کیا ہوا کہ اہل سنت کے ایک مقتدر عالم دین اور خطیب جناب سید محمد عرفان شاہ مشہدی صاحب کے کچھ ایسے کلپس سامنے آئے جس کی وجہ سے علماء اہل سنت کے اندر بڑا اضطراب اور بڑی بے چینی پیدا ہوئی۔ مثال کے طور پر انہوں نے حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو کہ انہیں نہیں کہنے چاہیے تھے، جن کے اندر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سری بے ادبی تھی۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ کچھ ایسے غالی قسم کے تفضیلی لوگ کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی صحابہ کرام کو بہت برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ انہیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اور ان کے بارے میں بہت حد سے بڑھ کر بے ادبی اور گستاخی کی باتیں کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جا کر ملنا ملانا اور ان کے ساتھ بہت گھل مل کے بیٹھنا، اور ایک شخص جو اپنے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہتا تھا معاذ اللہ، ایک صحابی رسول کو وہ مومن نہیں سمجھتا تھا، شاہ صاحب نے اس کے بیٹے کے ساتھ مناظرہ بھی کیا، اور پھر اب جب ان کے خیالات میں ایک تبدیلی آئی ہے عجب قسم کی جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے، تو وہ اس کے مزار پہ چلے گئے اور جا کر وہاں دعا کی کہ اللہ اس آستانے کا فیض قیامت تک جاری رکھے، قیامت کے بعد جاری رکھے۔ یعنی وہی شخص جس کو جہنمی کہتے تھے، اس کے مرنے کے بعد اس کی جناب اس کے آستانے پہ جا کے اس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جو آدمی صحابہ کو جہنمی کہتا ہو، اس آدمی کے لیے اس طرح کے عزت کے الفاظ بولنے، اس پر اہل سنت کو بڑا اضطراب ہے، اہل سنت کو اس پر بڑا اعتراض ہے، وہ چیز بجبی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں تھیں۔ چنانچہ علماء اہل سنت برطانیہ نے ایک اجلاس منعقد کیا، اور اس میں شاہ صاحب کی ان باتوں کو عوام کے سامنے رکھا، یا علماء کے سامنے رکھا۔ وہاں کوئی عوام نہیں تھے، علماء ہی تھے۔ تو کہا گیا شاہ صاحب سے کہ یہ الفاظ جو آپ نے ایک صحابی رسول کے بارے میں کہے ہیں، آپ ان پر توبہ کریں، آپ ان پر استغفار کریں، آپ ان سے رجوع کریں، کیونکہ ایک صحابی کی شان کے لائق یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ایک صحابی کو معاذ اللہ گالی دینے کے برابر ہے، سب کرنا ہے۔ تو ان سے بڑے مؤدبانہ انداز میں بھی درخواست کی گئی، اور پھر اس کنونشن میں جو کہ سنی علماء کنونشن بولٹن منعقد ہوا، بولٹن کے اندر یہ تقریباً مہینہ پہلے، تو اس میں علماء کرام نے ان سے یہ مؤدبانہ درخواست کی، اور یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ ہماری درخواست پہ غور نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ کیس
بریلی شریف میں بھیجیں گے، وہاں کے مفتیان کرام سے اس بارے میں استفتاء کریں گے، استفسار کریں گے، اور یہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس بارے میں ان سے فتویٰ لیا جائے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاہ صاحب ہماری درخواست پر توجہ فرماتے اور اپنے الفاظ پر معذرت کرتے، کیونکہ وہ جو الفاظ انہوں نے کہے وہ سوائے گستاخی کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ بخاری شریف میں لکھے ہوئے ہیں اور مسلم شریف میں ہیں اور دیگر کتب حدیث کے اندر ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ کنّا نقول، ہم یہ کہتے تھے کہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر، سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ثم علی، پھر حضرت علی ہیں۔ یہ صاحب ارشاد الساری نے، علامہ احمد قسطلانی نے اپنی شرح بخاری کے اندر یہ روایت بھی درج کی ہے کہ ایک روایت میں ثم علی کے الفاظ بھی ہیں۔ بہرحال ایک صحابی نے یہ الفاظ کہے، وہ یہ کہتے کہ ہم یہ کہتے تھے، یعنی میں نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کنت اقول، میں کہتا تھا، وہ کہتے ہیں کنّا نقول، ہم کہتے تھے، سب صحابہ ہم یہی کہتے تھے۔ تو شاہ صاحب، سید عرفان شاہ صاحب اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم کہتے تھے، یعنی جیسے کسی کا سانگ لگایا جاتا ہے، کسی کی نقل اتاری جاتی ہے، ہم کہتے تھے۔ ارے تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ تم سے کسی نے پوچھا ہے؟ تو یہ کیا انداز گستاخانہ نہیں ہے؟ تو اس پر سوالات کیے گئے۔ تو اس پر اب کیا ہے کہ بجائے شاہ صاحب کو قائل کرنے کے کہ وہ ان الفاظ سے توبہ کرے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کی بجائے ایک پاکستان کے مفتی صاحب ہیں، مفتی چمن زمان صاحب، مفتی محمد چمن زمان انجم القادری، انہوں نے ایک کلپ بنایا جو میں نے کل ہی دیکھا ہے۔ اس میں وہ بہت برس رہے ہیں علماء پر کہ جنہوں نے یہ کنونشن کیا اور جنہوں نے شاہ صاحب سے رجوع کی درخواست کی، ان پر بہت برس رہے ہیں۔ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام نہاد علماء ہیں، یہ اوچھے ہتھیاروں پہ اتر آئے ہیں، یہ مذموم حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، بلکہ کہا کہ شاہ صاحب کو وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، اور جس طرح ان انبیاء کے مقابلے میں کفار اوچھے حرکتیں کرتے تھے، مذموم حرکتیں کرتے تھے، اسی طرح کی حرکتیں یہ آج کے مولوی، نام نہاد مولوی کر رہے ہیں۔ الغرض جو ان کے منہ میں آیا انہوں نے کہا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ کا، کہ آپ بھی ایک عالم ہیں، آپ بھی اپنے آپ کے ساتھ خود اپنے ہاتھ سے مفتی لکھتے ہیں۔ یہ جیسے میرے سامنے ان کی کتاب پڑھی ہے تو وہ اپنے آپ مفتی لکھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے جناب، آپ مفتی ہیں، تو ایک مفتی کی شان ہوتی ہے، مفتی کا ایک مقام ہوتا ہے، مفتی کا ایک وقار ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ کر نیچے آ گئے ہیں، اور آپ دوسرے علماء کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ ہم کوئی لفظ آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے، ہمیں ہمارے آباء نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی ہے کہ ہم دوسرے علماء کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولیں۔ یہ آپ نے کہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو۔ ہم آپ کے ساتھ تہذیب کے اور ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے۔ آپ نے جو سب سے بڑا سوال کیا ہے نا ہم سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ شاہ صاحب کی باتیں گنوا رہے ہیں
کہ شاہ صاحب نے یہ کہا ہے، شاہ صاحب نے یہ کہا، 21 نکات ہیں. یہ شاہ صاحب نے باتیں آج سے نہیں کہی ہیں، یہ تو 10 سال پرانی ہیں، یہ تو 20 سال، یہ تو 12 سال پرانی ہیں، یہ تو اتنے سال پرانی ہیں. آج آپ کو یہ باتیں یاد آئی ہیں، آپ ان باتوں کو آج دہرا رہے ہیں، اور آپ ایک عرصہ شاہ صاحب کے ساتھ مل کے چلتے رہے ہیں. پھر انہوں نے میری ایک کلپ دکھائی کہ دیکھو اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم شاہ صاحب کی خدمات کے معترف ہیں، شاہ صاحب نے ہمیں جہاں بلایا ہم وہاں گئے، ہم ان کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوئے. تو بالکل صحیح ہے، ہم ان کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوئے، وہ مسلک کا کام کر رہے تھے، اہل سنت کا کام کر رہے تھے، جو بھی مسلک کا کام کریں ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے کندھے کے ساتھ کندھا لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، کیوں نہیں کھڑے ہوں گے. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو 21 نکات ہیں یہ تو سال ہا سال پرانی ہیں، تو آج آپ ان پہ آج یہ آپ کو یاد آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف فتنہ کر رہے ہیں، صرف فتنہ کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ مفتی محمد چمن زمان صاحب، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی کہ آپ اس طرح لوگوں کا ذہن خراب کریں، اور یہ ایک طرح کی دھوکہ دہی ہے، یہ دھوکہ دہی ہے. اس لیے کہ ان باتوں میں اکثر وہ ہیں جو ابھی حالیہ پچھلے یہ چند مہینوں کے اندر جو کچھ واقعات ہوئے ہیں، جو کچھ شاہ صاحب کے بیانات سامنے آئے ہیں، یہ اکثر باتیں وہ ہیں جو یہ حالیہ ان کے خطابات سے تعلق رکھتی ہیں. ہاں ایک دو وہ بھی ہیں جو پرانی ہیں، مثلا یہ کہ انہوں نے کہا کہ گالیاں تو اللہ بھی دیتا ہے، گالیاں تو رسول بھی دیتا ہے. یہ بات واقعی ہی کچھ پرانی ہے. اور اسی طرح ایک اور بات بھی کہ کوئی اس طرح کی کوئی ایک اور، وہ سارے نکات میرے سامنے نہیں ہیں. یہ جو ہے کہ گالیاں تو اللہ بھی دیتا ہے، گالیاں تو رسول بھی دیتا ہے. اور ایک وہ ہاں کہ یاد آیا کہ اللہ جو جانتا ہے وہ رسول جانتا ہے، جو اللہ نہیں جانتا وہ رسول بھی نہیں جانتا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علم کو بالکل برابر کر دیا. اس طرح کی کچھ باتیں ہیں، یہ ان کی پرانی باتیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پر کیوں نہیں بولتے، ان پر اس وقت کیوں نہیں بولے، آج بول رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایک تو یہ باتیں جو ہیں، کوئی آدمی کسی محفل میں کوئی بات کرتا ہے، کسی کے پاس وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، وہ سب کے پاس نہیں ہوتی، وہ وائرل نہیں ہوتی، وہ سب کے پاس پہنچتی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چیز نہیں تھی، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا، ہمارے سامنے یہ شے نہیں تھی، ہم تک یہ پہنچی نہیں ہے. اگر پہنچتی تو ہم اسی وقت بولتے. لیکن اکثر باتیں وہ ہیں جو اب کہی ہیں شاہ صاحب نے. مثلا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو اب کی ہے. پھر وہ حویلیاں گئے ہیں تو ابھی تھوڑا ہی عرصہ پہلے، یہ غالباً رمضان سے پہلے، یہ لاسٹ رمضان جو ہے، تو یہ اب کی باتیں ہو رہی ہیں نا. تو اس پر پھر اہل سنت نے اعتراض تو کرنا تھا. اور اسی طرح انہوں نے کہا جب یہ بات ہوئی کہ لاہور کے عالم دین علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے لفظ خطا کی نسبت جناب سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی، اور بعد میں کہا کہ میری مراد خطا اجتہادی ہے، تو اس پر پھر شاہ صاحب نے وہ کچھ کہا جو ایک عالم دین تو الگ رہا، ایک سید زادہ تو الگ رہا جی، ایک کوئی مقتدا اور پیشوا آدمی جو ہوتا ہے اس کو تو چھوڑے نا، ایک عام آدمی بھی اس طرح کی غیر اخلاقی گفتگو نہیں کرتا جس طرح کی شاہ صاحب نے کی. اور انہوں نے بڑے اعتراضات کیے اور یوں کہیں کہ غلیظ اور گندی گالیاں دی، وہ سب کچھ موجود ہے. تو اس پر ان 21 نکات کے اندر یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ آپ ایک عالم دین کو کے نسب سے انکار کر رہے ہیں، تو ایسے شخص پر تو حد قذف آتی ہے شرعی طور پر. کسی کو ولد الحرام کہنا، اس پر تو حد قذف آنی چاہیے. تو یہ ساری باتیں تو آج کی ہیں. آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 سال پرانی باتیں آپ لے کر آ گئے ہیں.
تو کیا یہ دھوکہ دہی نہیں ہے؟ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو پہرے لگا کر کھڑا ہے، یہ بھی حال ہی کی بات ہے. تو اللہ پہرے لگا کر، اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا جو لفظ بولا، اس پر کہا گیا کہ بھئی اللہ کے لیے کھڑا ہونا بیٹھنا یہ الفاظ اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہیں، ان کا خدا تعالیٰ کے ساتھ ان کا استعمال یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف ہے. ہاں اگر کہیں حدیث میں آیا ہے تو وہ متشابہات میں سے ہے، تو متشابہات کو دلیل بنا کر کیا ہم اس طرح کے الفاظ خود بولنا شروع کر دیں؟ تو یہ سارے حالیہ واقعات ہیں. ابھی پچھلے چند مہینوں کے اندر جب سے شاہ صاحب سے علماء کا اختلاف ہوا ہے ان کی باتوں پر، تو تب سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اگر ایک دو ان میں پرانی بھی آ گئی ہیں تو وہ ایسی ہے کہ جو وائرل نہیں تھی، ہمارے سامنے نہیں تھی، تو جب ہمارے سامنے آئی ہیں تو ہم نے ان کو شامل کر دیا ہے. تو اب اس پر آپ اعتراض بنا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پہلے باتیں یاد نہیں آئی اور اب یاد آئی ہے، تو پہلے آپ کیوں خاموش تھے؟ اور جب آپ پہلے خاموش تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فتنہ پیدا کر رہے ہیں. تو مجھے تو مفتی محمد چمن زمان صاحب آپ کی گفتگو پہ بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ایک مفتی ہو کر، ایک عالم ہو کر اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے، اس طرح لوگوں کے ذہن کو خراب کرے دوسرے علماء کے خلاف. تو میں کیا کہوں اب آپ کو؟ آپ خود عالم ہیں، آپ خود سوچیں کہ کیا یہ چیزیں آپ کو زیب دیتی ہیں؟ آپ کو ایسا کرنا چاہیے. اگر ایک دو باتیں اس میں پرانی ہیں تو وہ پرانی باتیں وائرل نہیں تھی، ہمارے سامنے نہیں تھی. تو خدا رہا آپ بجائے اس کے کہ ہمیں مردود شہادت بنا رہے ہیں، آپ ہمیں مطعون کر رہے ہیں کہ تم کیوں بولے ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مفتی محمد چمن زمان صاحب آپ خود بتائیں کہ ایک آدمی صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ بولے تو مجھے بتائیے کہ کیا اس سے پوچھنا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ مفتی نہیں ہیں؟ آپ اپنے ساتھ مفتی کیوں لکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے دین کا پہرا نہیں دینا ہے، ایک آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ان کی بات کا سانگ اتارا، ان کی بات کی نقل اتارا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور کہیں کہ شاہ جی آپ سے انجانے میں، آپ سے بے خبری میں، غیر متوجہ ہونے کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں، تو آپ ان الفاظ سے توبہ کریں، استغفار کریں. ہم کو شاہ صاحب کی بے ادبی نہیں کر رہے، ہم شاہ صاحب کی گستاخی نہیں کر رہے، ہم ان کے بارے میں کوئی غیر اخلاقی لفظ نہیں بولنا چاہتے. ہم ادب سے، احترام سے ان کی جو ہے نسبت سادات کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ان سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، ہم کیوں نہ کہیں، کیوں نہ عرض کریں ان سے. تو بجائے اس کے کہ آپ حق بات کا ساتھ دیں، الٹا آپ علماء کرام پر برسنا شروع ہو رہے، ان کو باطل پرست بنا رہے ہیں، ان کو اوچھے اچھے کرنے والے، اور ان کو نام نہاد علماء کہہ رہے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ ہی اپنی اداؤں پر ذرا غور کریں. ہم اگر کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو ایسا نہ کرو. پھر مجھے بتاؤ کہ شاہ صاحب نے خود مناظرہ مانچسٹر کے اندر حویلیہ کے اس آدمی کو، محمود ہزاروی کو جہنمی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اور اسے اسلام سے خارج کہا ہے کہ نہیں کہا؟ اور واقعتاً جو آدمی صحابہ کرام کو گالیاں دے، صحابہ کرام کو جہنمی کہے، اس کے جہنمی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو شاہ صاحب نے اب وہ ساری باتیں بھلا کے، جب سے تفضیلیوں کے ساتھ ان کی محبت شروع ہو گئی اور جن لوگوں کا رد کرتے تھے ان سے پھر ان کے یرانے ہو گئے، تو پھر وہ حویلیاں پہنچ گئے اور ان کے لیے دعا کی. تو میں مفتی محمد چمن زمان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم تو شاہ صاحب کو واپس لانا چاہتے ہیں، ہم ان کو لوز نہیں کرنا چاہتے. We don't want to lose him. We must want to keep him with us. ہم تو ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور ان سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ اپنی
اس روش سے ہٹ جائیں اور اہل سنت کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے اس طریقہ کار سے، روش سے، خدا را آپ ہماری بات پہ توجہ کریں اور ہماری التجا پہ غور کریں۔ اور مفتی صاحب، مفتی محمد چمن زمان صاحب، آپ معاملے کو بگاڑ رہے ہیں۔ آپ بجائے معاملے کو سلجھانے کے آپ گویا کہ بات کو پھر دوسری طرف لے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب کو واپس آنے میں آپ رکاوٹ بنا رہے ہیں، تو آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب نے کہا کہ جناب میں نے جن لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں میں نے سب سے توبہ کروائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلے غلط راستے پر تھے، تبھی توبہ کروائی ہے، تو آپ نے ان سے توبہ کروائی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جو آدمی آج سے 30-32 سال پہلے مر چکا ہے، جس کو آپ خود جہنمی کہتے رہے، تو آج اس کے مزار پہ جا کے آپ حاضری دے رہے ہیں اور وہاں سے جبہ پہنوا رہے ہیں اور وہاں پھر کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کا فیض جاری رکھے۔ تو کیا شاہ صاحب کو اس بات پر تمام اہل سنت سے معذرت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ معذرت کرنی چاہیے تمام اہل سنت سے، کیونکہ تمام اہل سنت کے دلوں کو انہوں نے ٹھیس پہنچائی ہے۔ انہوں نے گویا ان کے اوپر ان کا مسلک مختل کر دیا ہے کہ وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے، وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ غلط تھا پہلا، وہ اس آدمی کا وہ طریقہ کار، اور شاہ صاحب جو کر رہے تھے اس کے خلاف بالکل ٹھیک کر رہے تھے۔ اب کیوں ان کا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے اور وہاں جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز، یہ درد ہمارے دل میں ہے، اور ہم اس پر ہم نے اس کنونشن کے اندر ان سے سوال کیا ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کیسے عجیب رستے پہ چل رہے ہیں کہ کچھ علماء مسلک کا درد لے کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے شاہ صاحب سے براہ راست گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن شاہ صاحب نے ہمیں جھڑک دیا آگے سے، ہم سے بات کرنا نہیں پسند کیا ہے، تو پھر مجبور ہم نے پھر یہ کنونشن منعقد کیا۔ تو کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم شاہ صاحب سے پوچھیں؟ پھر جو شاہ صاحب نے یہ کہا کہ گالیاں تو اللہ بھی دیتا ہے، گالیاں تو رسول بھی دیتا ہے، تو یہ کلپ پہلے ہمارے سامنے نہیں تھا، یہ اب وائرل ہوا ہے۔ کیوں ہوتا ہے کبھی کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن اسی کے پاس ہی ہوتا ہے، اور پھر جب کسی کا معاملہ زیادہ خراب ہوتا ہے تو پھر جو پچھلی باتیں لوگوں کے پاس وہ بھی باہر آ جاتی ہیں، تو جب بات سامنے آتی ہے تو پھر ہی اس کے اوپر کوئی حکم لگایا جاتا ہے، تبھی اس کے اوپر اظہار رائے کیا جاتا ہے اور اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم کوئی غیب جاننے والے لوگ ہیں؟ تو اللہ بھی گالیاں دیتا ہے، رسول بھی گالیاں دیتا ہے۔ تو میں مفتی محمد چمن زمان صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کیا یہ جائز ہے؟ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ گالیاں اللہ دیتا ہے، رسول گالیاں دیتا ہے؟ یہ شاہ صاحب کے الفاظ صحیح ہیں؟ اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر معاذ اللہ قرآن میں گالیاں لکھی ہوئی ہیں اور نبی علیہ السلام کی سیرت میں گالیاں دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کفار اگر یہ باتیں سنیں تو کیا وہ یہ سوال کر نہیں سکتے ہیں کہ پھر اگر تمہارا خدا اور تمہارا رسول یہ کردار رکھتا ہے کہ گالیاں دیتے ہیں تو پھر ہم ان سے دور رہیں؟ پھر یہ دین کا رستہ بند کرنے والی بات ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہے، لم یکن سبابا ولم یکن لعانا ولم یکن فحاشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فحش وہ نہیں تھے، سرکار سب کرنے والے نہیں تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ملامت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ آپ کی سیرت ہے، بلکہ تورات و انجیل میں آپ کی عظمت لکھی ہوئی تھی کہ جب وہ آئیں گے تو وہ بازاروں میں اونچی آواز سے باتیں نہیں کریں گے، شور نہیں کرنے والے ہوں گے اور لعنت کرنے والے نہیں ہوں گے، گالیاں دینے والے نہیں ہوں گے۔ یہ تو آپ کی شان، بلکہ یہ تو ہر مومن کی شان ہے۔ کوئی مومن لعان نہیں ہوتا، کوئی مومن سباب نہیں ہوتا، کوئی مومن فحش وہ نہیں ہوتا، مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ یہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان چیزوں کی نسبت کی جائے، تو اس پر شاہ صاحب کو توبہ کرنی چاہیے۔
شاہ صاحب کو اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. ہم شاہ صاحب کی بے ادبی نہیں کر رہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہم شاہ صاحب کی گستاخی نہیں کر رہے, ہم ان کی خدمت میں ہم مؤدبانہ عرض کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سید ہیں, وہ آل رسول ہیں, اور ان کی اس نسبت کا, اس سیادت کا بہرحال احترام ملحوظ ہے. مگر مفتی محمد چمن زمان صاحب, آپ تو معاملے کو بگاڑ رہے ہیں. آپ اس سے ایسے لگتا ہے جیسے چاپلوسی کر کے کوئی اپنا مقام بنا رہے ہیں. تو میں مفتی صاحب, میں آپ کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا. آپ ایک عالم ہیں, آپ ایک مفتی ہیں, آپ ایک مطالعے والے آدمی لگتے ہیں. تو آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے مفتی صاحب کہ آپ یہ طریقہ کار اختیار نہ کریں. دوسرے علماء کے بارے میں آپ اس طرح کی زبان بول رہے ہیں, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ گزارش ہے ہماری مفتی صاحب سے. اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ 10 سال پرانی باتوں کو آپ اٹھا کر لے آئے ہیں. تو جو آدمی دیکھے ایک جرم اور وہاں پھر چپ رہے, خاموش رہے, اور عرصے کے بعد بات کرے, تو علماء فقہا تو اس کی شہادت کو رد کرتے ہیں. آپ ہدایت کی ایک عبارت لے آئے ہیں اور اس طرح کی آپ عبارتیں سنا رہے ہیں. آپ ہمیں مردود الشہادت بنا رہے ہیں. جی تو آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ یہاں معاملہ گواہوں کا نہیں, یہاں ایویڈنسز کا مسئلہ ہے. میرے دوست مفتی محمد چمن زمان صاحب, آج کا دور یہ میڈیا کا دور ہے. آج جو چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں, آج جو چیزیں کیمرے کی آنکھ ان کو سنبھال لیتی ہے, ایک آدمی بول رہا ہے, ہم اپنی آنکھوں سے اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں, اس کی آواز سن رہے ہیں. تو اس سے بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ یہ ثبوت چاہے 10 سال کے بعد کسی کو پیش کیا جائے وہ ماننا پڑے گا, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آج سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں. وہ کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کہ ایک آدمی کہیں سے چوری کر رہا ہے اور کیمرہ اس کو کیچ کر لیتا ہے, اس کی شکل سامنے آ گئی. تو مجھے بتائیے مفتی صاحب, چاہے وہاں کوئی گواہ نہیں ہے, لیکن اس کی وہ ویڈیو اگر کوئی آدمی اٹھا کر لے جاتا ہے, قاضی کے سامنے رکھتا ہے, تو کیا یہ قابل قبول ہے کہ نہیں؟ جی. اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ تو 4 سال پرانی ہے, یہ تو جناب 5 سال پرانی ہے, تو کیا اتنا کہنے سے وہ بات ختم ہو جائے گی؟ بھئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہی اب آئی ہے, جب آئی ہے تو ہم نے سامنے رکھ دی ہے. تو اس طرح سے بات نہیں ختم ہوتی. مفتی محمد چمن زمان صاحب, اللہ تعالی آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے, اور اللہ تعالی آپ کو حق کی بات کہنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ایک سید زادہ ہے, اگر اس سے غلطی ہوئی ہے, کچھ باتیں اس نے غلط کہہ دی ہیں, اور وہ پھر عام آدمی نہیں ہے, ایک مقتدا ہے, ایک پیشوا ہے, ایک عام آدمی کی غلطی سے وہ خود نقصان میں پڑے گا یا خود وہ اپنا معاملہ خراب کرے گا. لیکن ایک مقتدا کا جو ہے پھسلنا, وہ تو پوری قوم کا پھسلنا ہوتا ہے. جی, ذلت العالمی ذلت العالم, ایک عالم کا پھسلنا ایک عالم کا پھسلنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ روش چل نکلے اور فرق ہی ختم ہو جائے اہل سنت کا اور تفضیلیوں کا, کہ تفضیلی ہوتے ہیں اور سنی ہوتے ہیں.
تفضیلیوں اور سنیوں کو آپس میں اگر گڈ مڈ کر دیا جائے تو یہ گمراہی کا رستہ ہے. یہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں. اور باقی آپ نے ہم سے یہ کہا اس کلپ کے اندر کہ آپ مولانا آصف جلالی صاحب کی باتوں پہ غور نہیں کر رہے اور شاہ صاحب پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں. جلالی صاحب کی آپ نے 2-3 کلپ دکھا دیے کہ دیکھو جی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب سیدہ خاتون جنت کو خطا پر کہہ دیا. تو میں کہتا ہوں انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی کہ میری مراد خطائے اجتہادی تھی اور اس پر بریلی شریف کے علماء نے کہہ دیا. اور پھر اسی طرح حضور تاج الشریعہ حضور ان کو کیا کہتے ہیں محدث کبیر دامت برکاتہ نے کہہ دیا کہ جب ایک آدمی بتا رہا ہے کہ میری مراد خطائے اجتہادی ہے تو پھر مسئلہ ختم کر دو, اب اس جھگڑے کو آگے نہ چلاؤ. اہل سنت میں انتشار اور افتراق ہو رہا ہے. تو ہم نے پھر معاملہ بند کر دیا, ہم خاموش ہو گئے. لیکن اس بات کو اچھالا جا رہا ہے. تو پھر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علامہ آصف جلالی صاحب سے ایک صحوان ایک بات نکل گئی اور پھر ہم نے خود ان کو متوجہ کیا, ان کے ساتھ فون پہ رابطہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ صحابی ہے, وگرنہ میں یہ انداز اختیار نہ کرتا. پھر انہوں نے باقاعدہ اس پر اپنا معذرت نامہ جو ہے وہ باقاعدہ لکھ کر تحریری طور پر اس کو انہوں نے نیٹ پہ چڑھا دیا. تو یہ ہوتا ہے نا کام کرنے کا کہ جب ہم نے ان کی بات دیکھی فوراً ان سے رابطہ کیا اور ان کو متوجہ کیا, وہ بالکل متنبہ ہو گئے اور فوراً اپنی بات سے انہوں نے معذرت کر لی. تو شاہ صاحب کیوں نہیں کر رہے؟ شاہ صاحب کی یہ باتیں ہم ان سے بار بار عرض کر رہے ہیں اور وہ توجہ نہیں دے رہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ہمارے مددگار بنے, الٹا آپ معاملے کو بگاڑنے پہ کھڑے ہو گئے. جی گر ہمین است وقت وہ ملا کار طفلہ تمام آہد شد. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک کلپ آپ نے دکھایا کہ جلالی صاحب نے یہ بھی کہا, تو وہ بالکل سارا اس کو کٹ کر کے اس کو لگا دیا گیا ہے. بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. لیکن ابھی ہمارا جلالی صاحب سے رابطہ نہیں قائم ہو پایا, اور لیکن ہم نے ان کو میسج بھیجا ہے کہ آپ اس کلپ کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے, وہ پوری جو عبارت ہے وہ ساری سامنے لے آئیں تاکہ مسئلہ درست ہو جائے اور پتہ چل جائے. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ستارہ میرا خدا ہے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ ستارہ میرا رب ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی اور فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی. یہ قرآن میں لکھا تو ہوا ہے, لیکن کیا واقعہ ہی وہ معاذ اللہ ان کو رب کہہ سکتے تھے؟ نہیں. اس میں تعریض کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت جہنمیوں سے کہے گا کہ ذق انک انت العزیز الکریم, چکھ تو بڑا عزیز ہے, تو بڑا کریم ہے. تو یہ تعریض ہے, مطلب یہ ہے کہ تیری عزت کا اور تیری تکریم کا یہ حال ہے. تو آپ بھی گویا ایک تعریض کے طور پر کہہ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام, یا اس میں حمزہ استفہام کا محذوف ہے کہ ھذا ربی کا مطلب ہے ھذا ربی. وہ ساری تعویلات ہیں. تو وہ ایک لفظ کاٹ کے ان کسی شخص نے فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہ بول یہ لکھ دیا ہے, چڑھا دیا نیٹ کے اوپر. تو یقیناً یہ ایک جعل سازی ہے. تو اس لیے ہم مفتی محمد چمن زمان قادری صاحب سے عرض کرنا چاہتے ہیں, بات ہماری لمبی ہوگی, میں مختصر بات کہنا چاہتا تھا, لیکن مفتی صاحب یہ جو کچھ آپ نے گفتگو کی ہے یہ ایک عالم دین کی شان کے لائق نہیں ہے. پھر بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی لفظ آپ کی شان کے خلاف کہا ہے
تو آپ اس پر آپ مجھے معاف کیجئے، لیکن آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ علماء کرام کے بارے میں یہ لب و لہجہ اختیار نہ کریں، اس سے آپ کی اپنی عزت و وقار میں فرق آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔